جس کا قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. رب فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مصطفیٰ جان رحمت کا یہ معراج سفر ابتدائی ہے جس کو قرآن نے بیان فرمایا. اگر آپ اس سے آگے کے سفر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کے بعد میں حدیث رسول کا سہارا لیجئے. مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کو دیکھیے تو پتہ چلے گا میرے مصطفیٰ پہلا آسمان نہیں, دوسرا آسمان نہیں, تیسرا آسمان نہیں, ساتواں یا ساتوں آسمان پار کر کے سدرۃ المنتہا پہنچ گئے. لیکن جبریل ساتھ تھے. پہلا آسمان تھا, جبریل ساتھ تھے. دوسرا آسمان آیا, جبریل ساتھ تھے. تیسرا آسمان آیا, جبریل ساتھ تھے. چوتھا, پانچواں, چھٹا آسمان آیا, جبریل ساتھ تھے. لیکن جیسے ہی مقام سدرہ آیا تو جبریل ٹھہر گئے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جبریل آگے کیوں نہیں چلتے؟ عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ میرے اندر جرأت و ہمت نہیں ہے کہ میں سدرہ سے آگے بڑھ سکوں, اس لیے کہ میری آخری منزل سدرہ ہے. یا رسول اللہ اس سے آگے اگر بال برابر بھی قدم آگے بڑھایا تو رب کی تجلی جلا کر کے مجھے خاک کر دے گی. جب جبریل نے اتنا کہا تھا تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل تم ہی تو مجھے اٹھا کر کے لے کر آئے, میں تو استراحت کر رہا تھا. پہلا آسمان تھا تب بھی میرے ساتھ تھے, دوسرا آسمان آیا میرے ساتھ تھے, تیسرا آسمان آیا میرے ساتھ تھے, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں آسمان آیا, جبریل تم میرے ساتھ تھے. لیکن سدرہ آیا تو ٹھہر کیوں گئے؟ جبریل نے عرض کر دی یا رسول اللہ یہ میری آخری منزل ہے. اب یہاں ایک سوچنے کی بات, ایک نکتے کی بات عرض کرتا چلو. جبریل کو اللہ رب العزت نے نور سے پیدا فرمایا اور جبریل تمام فرشتوں کے سردار ہے, سید الملائکہ ہے جبریل امین, تمام فرشتوں کا سردار ہے. اور ادھر میرے مصطفیٰ تمام نبیوں کا سردار ہے. ایک طرف سید الملائکہ ہے اور ایک طرف سید الانبیاء ہے. اسے بھی نور سے پیدا فرمایا اور انہیں بھی نور سے پیدا فرمایا. دونوں ساتھوں کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا. لیکن ایک نور آگے بڑھنے کی جرأت نہیں کرتا, ہمت نہیں کرتا, لیکن ایک نور ہے آگے بڑھتا ہے تو بڑھتا ہے. بھی نور سے پیدا ہے, اس لیے کہ جبریل امین مصطفیٰ جان رحمت کے نور سے پیدا ہے اور میرے مصطفیٰ خدا کے نور سے پیدا ہے. ارے جو خدا کے نور سے پیدا ہے وہی خدا تک پہنچ سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. ارے جب نور برابر نہیں ہو سکتے تو بتاؤ بشر اور خیر البشر کیسے برابر ہو سکتے؟ جب وہ سید الملائکہ ہونے کے ساتھ ساتھ نوری فرشتہ اور ادھر سید الانبیاء تاجدار کائنات جگر گوشہ عبداللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے جب نور برابر نہیں ہو سکتے تو مجھے کہنے دو تو بشر اور خیر البشر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ارے برابری کی بات کرتے ہو, مصطفیٰ جان رحمت کے قدم ناز سے اگر کوئی سنکٹ ٹچ ہو جاتا ہے تو وہ بھی عرفہ و اعلیٰ ہو جاتا ہے. جو لوگ خدا کی راہ میں تصور بھی نہ کرتے بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے حضور رزق پاتے ہیں. اب سیدھی سی بات یہ ہے رزق کون کھائے گا؟ رزق وہ کھائے گا جو زندہ ہوگا. اس لیے مجھے کہنے دو کربلا کا ہر شہید زندہ ہے, راہ اسلام پر اپنی جان کو قربان کرنے والا ہر وہ بندہ مومن زندہ ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے اسلام کی خاطر ناموس و رسالت کی خاطر اپنی گردن کو کٹا دیا اور اسلام کی آبیاری کو بچا لیا,
رہنے دو، بات زندگی کی آ گئی تو کربلا میں علی اصغر زندہ ہے، کربلا میں علی اکبر زندہ ہے، کربلا میں امام قاسم زندہ، کربلا میں اے محمد زندہ، کربلا میں تمام جانشاران حسین زندہ، اور تمام شہیدوں کا سردار نواسہ رسول حضرت امام حسین زندہ، اور عائشہ زندہ، میرا حسین عائشہ زندہ، عائشہ زندہ۔ جب زمین کربلا نے دیکھا تھا آسمان کے حور و غلمان جھانک کر دیکھ رہے تھے، آج عظیم امتحان ہونے جا رہا ہے۔ ایک نواسہ رسول، تمام نبیوں کے سردار کا نواسہ جس کا نام امام حسین ہے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کا صحیح چہرہ امت کو دکھانے کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر رہا ہے، اپنے بھتیجوں کو قربان کر رہا ہے، اپنے بھانجوں کو قربان کر رہا ہے، اپنے شہزادوں کو قربان کر دیا۔ لیکن میرے حسین نے سب کچھ قربان کر دیا لیکن اسلام کو بچا لیا، اسلام کی آبیاری کو بچا لیا، عظمت اسلام کو بچا لیا۔ اور زمین کربلا کا ذرہ ذرہ یہ پکار کر کہہ رہا تھا حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی